اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں گزشتہ چند دنوں سے مسلسل دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو برسر اقتدار تحریک انصاف ہے، اس کا 5 اگست کو صوبائی دارالحکومت پشاور میں ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت چونکہ صوبے میں ایک افراتفری کی کیفیت ہے، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ایسے موقع پر تحریک انصاف کی قیادت کا جلسے کے انعقاد کا فیصلہ، اس صورتحال کو لے کے ہم پشاور پریس کلب پہنچ گئے ہیں۔ یہاں پہ ہم خیبر پختونخوا کے سینئر صحافیوں سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اور ایسے ماحول میں جب حکمران جماعت ایک سیاسی ایکٹیویٹی کرنے جا رہی ہے، وہ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ صوبہ بھر میں مختلف جگہوں پر جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے، اس نے پورے جو سنجیدہ لوگ ہیں اور عوام ہیں ان میں تشویش کی ایک نئی لہر دوڑا دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے انفرادی نوعیت کے واقعات ہوا کرتے تھے، کسی جگہ پولیس کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، کسی چھوٹی ناکے پر جو ہے ان کا اٹیک ہوتا تھا۔ اب تو جو ہنگو کا واقعہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد اس سے قبل بنو میں ہوا تھا، اور اب قبل سوات میں جو واقعہ ہوا ہے، تو اس نے لوگوں کی پریشانی میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم حکومت کا اور خصوصاً وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ان کا ایک اپروچ دیکھ لیں تو وہ خالص سیاسی نوعیت کا، اور پھر اس میں جو جلسے جلوس ہیں ان پر ان کی زیادہ توجہ ہے۔ حالانکہ اس موقع پر ان کو آگے آنا چاہیے تھا، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ باقاعدہ عوام میں جو بے چینی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات اور حکمت عملی کا اعلان کیا جانا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کی یہ جو فکر مندی ہے وہ کم ہو سکے۔ اگر ہم اعداد و شمار کو دیکھ لیں تو یہ مسلسل تیسری حکومت ہے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف جہاں پولیس کو بہت بڑی تعداد میں نشانہ بنایا گیا، اور جو پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں ان 13 سالوں میں ان کی تعداد کوئی 1400 سے زیادہ ہے، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی جو حکومت تھی اس میں کوئی 700 کے قریب پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے، اور اس سے قبل MMA کی جو حکومت تھی اس میں کوئی 280 کے قریب پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ سیاسی کوئی ایشو ہے جس کو نظر انداز کیا جا سکے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ تمام ترجیحات میں پہلی ترجیح جو ہے صوبے میں فوری طور پر امن و امان کی بحالی کو بنایا جائے۔ یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، انتہائی پریشان کن جو ہے منظرنامہ ہے اور ہمارے سامنے ہے۔ اب جو صوبائی حکومت ہے، صوبائی حکومت کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وہ صوبے کے کسٹوڈین ہیں، صوبے کے عوام کی جان و مال اور عزت اور آبرو کے کسٹوڈین۔ انہوں نے اس کا حلف لیا ہے اور عوام نے، اس صوبے کے عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ اس صوبے کی امن و امان اور تعمیر و ترقی اور عوام کی تحفظ اور اس کی جو ہے عزت اور آبرو کی تحفظ کے لیے جو ہے وہ جتنی بھی طاقت ہے صوبے کی یا صوبائی حکومت کی، اس کو بروئے کار لا کر لوگوں کو تحفظ فراہم کرے گی۔ یہ بنیادی سوال ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اس بجائے اس کے کہ اس طرف توجہ دے دے، صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنے جو سیاسی ڈرامے بازیاں ہیں اس پہ ان کی توجہ زیادہ ہے، اور اس طرف جو ہے ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ واقعات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں۔ اب ان کا جو 5 اگست کو ان کا احتجاج کا جو پروگرام ہے، بجائے اس کے کہ اگر اس سے پہلے وہ کرے، احتجاج کرے، یہ ان کا حق ہے، پولیٹیکل رائٹ ہے ان کی، لیکن سب سے پہلے جو مقدم ہے وہ صوبے کے عوام کی حفاظت ہے۔ صوبے میں لا اینڈ آرڈر کا جو سوال ہے، اور یہ سوال ان کے اوپر ہے، یہ کسی اور کے اوپر نہیں ہے، اس کا ذمہ دار کوئی اور دوسرا جو ہے وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ٹوٹلی پروونشل سبجیکٹ ہے، اور جب یہ پروونشل سبجیکٹ ہے تو یہ سیدھا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی وہ ہے، ذمہ داری ہے، ان کی کابینہ کی ذمہ داری ہے، ان کے ساتھ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس صوبے کے عوام کی تحفظ کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرے، اور اس پہ سوچے، اس پہ غور کرے۔ میرے خیال میں وہ اس سے بالکل کوتاہی کر رہے ہیں، غفلت برت رہے ہیں، اور ان کو کوئی وہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے
के लोग जो है वो बेगुनाह शहरी मर रहे हैं और बम धमाकों में मर रहे हैं, उनके ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में एक सियासी चपकलिश आप कह दें, जो भी कह दें, क्योंकि वफाक के साथ इनकी नहीं बनती। इमरान खान का जो उनकी जेल में मौजूदगी है, तो पीटीआई का और वफाक का एक मसला चल रहा है। तो पीटीआई ने कोशिश की कि वो एहतजाज करे इस्लामाबाद में, दूसरे सूबों में, जहाँ पर उनको नाकामी हुई। सब आपके इल्म में है, जो इस्लामाबाद उन्होंने मार्च किया था, ये 9 मई का जो वाक़यात है, उसके बाद अक्टूबर में किया था। तो उनके जो सूबे से बाहर, यानी हम कहें कि अटक से उस पार जो है उनके एहतजाज जो है, उनको भी अब मालूम हो चुका है कि वहाँ पे एहतजाज वो नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लामाबाद में जिस तरह हुआ उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की इक़दाम करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने जो है खैबर पख्तूनख्वा को चुन लिया है यहाँ पर एहतजाज के लिए, क्योंकि यहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है और यहाँ पर इससे पहले भी वो एहतजाज करते रहे हैं। मोटरवे को भी बंद किया था, हालांकि मोटरवे जो है बहुत हसास वो है, उनको बंद करना। फिर उनमें जो है पुलिस के, आपने वो भी देखा होगा कि पुलिस ने जब गिरफ्तारियों की कोशिश की तो वो नहीं हो सकी। ये भी आपको मालूम है कि क्यों गिरफ्तारियां नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने मतलब ये रास्ता क्यों चुन लिया है, ये भी एक वो है, क्योंकि पीटीआई ने मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर कोशिश की, जैसे मैंने कहा कि सूबे से बाहर एहतजाजों का या अदालतों में, लेकिन उनको वहाँ पर भी नाकामी हुई। एहतजाज से पार्टियाँ जो है वो, उसका वर्कर जो है वो मतलब एक्टिव रहता है और उनका नाम उनके सुर्खियों में वो रहते हैं। तो पीटीआई इस चीज़ में भी जो है उनकी स्ट्रेटजी जो है इस हवाले से अभी तक तो अच्छी जा रही है कि कभी खान साहब जो है वहाँ पर जेल में जो है सहूलियात की बात का मसला उठाते हैं, कभी जो है वो आर्मी चीफ को ख़त लिखते हैं, कभी वो चीफ जस्टिस को ख़त लिखते हैं, कभी वो कहते हैं कि कासिम और सुलेमान आ रहे हैं। तो इस तरह जो है उनकी सुर्खियाँ बनती है अखबारों में, टीवी चैनल पर, मीडिया में जो है वो एंड रहते हैं। तो ये एक उनकी एक स्ट्रेटजी है। लेकिन जो दूसरी बात है कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में तो ये एक हसास मामला है कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की एक नई लहर जो शुरू हुई है, आए रोज़ धमाके हो रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, पुलिस पर हमले हो रहे हैं। और ऐसे हालात में यहाँ पर जो है अब मुख्तलिफ जमातों ने, जमात इस्लामी ने भी, पीटीआई ने भी यहाँ पर एहतजाजी, अब भी जो है वकला जो एक्शन कमेटी है उन्होंने भी यहाँ पर पेशावर में एहतजाज के लिए जो है एक कॉल दी है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है और इस पर सोचने की ज़रूरत है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे हालात में जो है एहतजाज और जुलूस जुलूस किस तरह वो मुमकिन है और किस तरह पॉसिबल है और क्या होने चाहिए या नहीं, ये बड़ा सवाल है।